اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ البیان کا 7واں سیشن ہے۔ ہم سورہ نبا کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ 78 نمبر سورہ ہے قرآن مجید میں۔ آج ہم انشاءاللہ اس سورہ کو مکمل کریں گے اور 18 تا 40 آیات تک کا مطالعہ اور اس کی شرح و وضاحت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ متن اور ترجمے کے مطالعے کے بعد، اس کی ریڈنگ کے بعد، اب کچھ مانوس الفاظ جو عربی زبان کے ہماری اردو زبان کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، مانوسیت رکھتے ہیں، ان الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یوم کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں، دن کے معنی اس سے پہلے بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، سامنے لاتے رہے ہیں، لیکن بار بار اس کو، اس طرح کے الفاظ کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ احساس رہے کہ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ وہ ہیں، متن کے بیشتر الفاظ وہ ہیں کہ جن سے آپ پہلے سے ہی کسی نہ کسی پہلو سے واقف ہوتے ہیں۔ افواجہ کا جو لفظ ہے، یہ ہم فوج کا لفظ ترجمہ بھی یہی کیا ہے، تم فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو فوج کا لفظ اسی سے ہے، افواجہ، یہ فوج کی جمع ہے، افواج۔ اردو میں بھی ہم فوج کی جمع افواج ہی کہتے ہیں۔ فتحت، یہ اصل میں کھولنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے تو فتح باب کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح جو فتح جب شکست کے مقابلے میں جو استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی چونکہ فتح کے دروازے، قلعوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ہم فتح کہتے ہیں۔ سما، آسمان، اس سے آپ واقف ہیں۔ ابواب، یہ باب کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم باب دروازے کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ الجبال، جبل کی جمع ہے، پہاڑ کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ سراب ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ایلوژن یا وہ ایسی چیز جو حقیقت جس کی نہیں ہوتی، ہمیں بعض اوقات سڑک کے اوپر، بعض اوقات صحرا کے اندر، بعض اوقات کسی جنگل کے اندر جو ایک تصور ہوتا ہے جو حقیقت نہیں ہوتا، وہ نظر آتا ہے تو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اور مجاز کے معنوں میں بھی یہ سراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جن کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے تو وہ پھر ایک طرح سے جیسے سراب بالکل ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جہنم، اس لفظ سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح مشکل الفاظ کو دیکھ لیجئے، فوج در فوج، یعنی اصل میں جب ہم یہ اسلوب یا یہ ترکیب استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروہ در گروہ، یعنی افواجہ کا مطلب یہ ہوگا کہ فوجوں کی فوجیں اس میں داخل ہوں گی، گروہ در گروہ، جماعتوں کی جماعتیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ سراب اصل میں جب اس کا مجازی مفہوم لیں گے تو یہ دھوکے کے معنوں میں ہوگا۔ گھات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں شکار یا دشمن کے انتظار میں بیٹھا جاتا ہے، یعنی کوئی شکاری جب اپنے کسی دشمن کے انتظار میں یا شکار کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اس کو گھات کہتے ہیں۔ اسی طرح سرکش کا لفظ ہے وہ باغی اور نافرمان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ متن، ترجمہ اور کچھ مانوس الفاظ اور کچھ اردو کے مشکل الفاظ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں۔
معنی سے پہلے چونکہ معنی کو اکٹھا کر دیا ہے تو یہ دوسرا حصہ بھی میں نے شامل کر لیا ہے، کیونکہ معنی کی پھر اکٹھی ہی تفہیم اور بہت محدود ہے اس میں تفسیر کا معاملہ، اس لیے ہم اس کو دو حصوں کو اکٹھا کر کے پڑھ کے اس کے بعد معنی کی طرف جائیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینے کی کسی چیز کا، گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا، ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا، اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی، اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے۔ متن اور ترجمے کے مانوس اور مشکل الفاظ دیکھ لیجئے۔ یذوقون، ذاقہ یذوقو، یہ اصل میں ذائقے کا لفظ جو ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ اسی سے ہے۔ شرابہ، پینے، مشروب کے معنی میں، پینے کے معنی میں، اور اسی طرح شراب کے معنی میں یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شراب اصل میں مشروب کو کہتے ہیں، مشروب بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ جزا، اس سے آپ واقف ہیں، یعنی کسی کام کا بدلہ، اس کی جزا یا اس کا نتیجہ۔ حساب، اس سے آپ واقف ہیں، یعنی کسی بھی معاملے کا ایک جو حساب ہوتا ہے یا اس کے بارے میں جو بھی تحقیق ہوتی ہے۔ کتاب، اس سے آپ واقف ہیں۔ عذاب، اس سے آپ واقف ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کئی الفاظ اس حصے میں بھی اور اس سے پہلے والے حصے میں بھی آپ کے سامنے آئے ہیں کہ جن الفاظ کو آپ پہلے سے جان رہے ہیں۔ مشکل الفاظ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مشکل چیز ہے۔ بے دریغ عام طور پر ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بے دریغ، بے سوچے سمجھے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر کوئی اقدام کر دینا یا معاملہ ہو جانا۔ تو یعنی انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا، یعنی کوئی سوچے سمجھے بغیر، ایک طرح سے آنکھیں بند کر کے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ اب اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ میں ترجمہ پہلے پڑھ کے اس کے بعد معنی کی طرف آتا ہوں تاکہ ایک اعادہ بھی ہو جائے، اور اس میں آپ ترجمے کو اس پہلو سے بھی دیکھا کریں کہ جب ہم آخر میں خلاصہ کرتے ہیں تو وہ بالعموم ترجمے اور جو اس کی تشریح ہوتی ہے اسی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کو میں سوالوں کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوالوں کی صورت میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہن پر زور دیں اور جو تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہوئی چیز ہے وہ آپ کے سامنے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اس طریقے سے یا اس مشق کے ذریعے سے وہ بات نسبتاً زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے ذہن میں تازہ رہتی ہے۔ تو اس لیے ترجمے کو جب آپ غور سے سن لیں گے، غور سے پڑھ لیں گے، اور اسی طرح اس کا جو متن اس کا مفہوم ہے، تشریح ہے، حواشی ہیں، ان کو بھی اس پر بھی غور کر لیں گے، تو پھر جو آگے کے سوال ہیں وہ آپ کے لیے اعادے کا، دہرائی کا باعث بن جائیں گے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن کر رہ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، یعنی جہنم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ گھات میں ہے، آگے اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم گھات میں ہے۔ کون سی جہنم؟ جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، یعنی وہ جو سرکش ہیں وہ اس جہنم کے اندر مدتوں پڑے رہیں گے۔ نہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، نہ پینے کی کسی چیز کا، یعنی جو مشروب، جو شراب، جو ان کو دنیا میں ملتی رہی ہیں یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے، شراب کو اس خاص معنوں میں نہ لیجیے گا، تو اس میں نہ وہ اس پینے کی کسی مشروب کا مزہ چکھیں گے اور نہ ان کو ٹھنڈک میسر ہوگی۔ اور میسر کیا ہوگا؟
گرم پانی اور بہتی پیپ کے سوا، یعنی جو کچھ ان کو میسر ہوگا وہ گرم پانی پینے کے لیے جو کچھ بھی میسر ہوگا وہ گرم پانی ہوگا یا بہتی پیپ ہوگا۔ اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جس کے اندر گرم پانی یعنی ٹھنڈا پانی ان کو میسر نہیں ہوگا، اور اسی طرح کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے میسر ہوگا، جو ظاہر ہے کہ پینا ممکن نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بہتی ہوئی پیپ یعنی وہ پیپ جو زخموں سے رس کر انسان کے بدن سے الگ ہوتی ہے، تو وہ چیز جس کو انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، تو وہ چیز ان کے لیے پینے کے لیے ان کے اپنے زخموں ہی کا وہ دھون ہوگا، ان کے اپنے زخموں ہی کی وہ پیپ ہوگی جو ارد گرد موجود ہوگی، اور وہی ان کے لیے میسر ہوگی پینے کے لیے۔ اس سے تصور کیا جا سکتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں یا ایسی مثالیں ہیں جو جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ بے شمار ایسی چیزیں یقیناً ہوں گی کہ جن کو ہم اب نہیں جانتے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کو کسی نہ کسی پہلو سے جن کا ہم کچھ نہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں یا ان کی شدت کا ایک احساس ہمیں ہو سکتا ہے۔ ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ ان کو جہنم کے ٹھکانہ ملا ہے، اور اس کے اندر یہ جو کچھ بھی ملا ہے کہ وہ ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی اور پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اگر کچھ ہوگا تو کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ ہوگی۔ یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ یہ ان کے عمل کا صلہ ہے۔ یہاں جو ہم نے پچھلے سیشن میں بھی غالباً بات کی تھی، یہاں جس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ قرآن مجید نے بالعموم جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عمل ہی استعمال کیا ہے، کیونکہ ایمان یا نظریات یا تصورات وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات درست بھی ہوتے ہیں، انسان درست نظریات رکھتا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اگر وہ نظریات عمل کے اندر نہیں ڈھلتے تو اصل میں خدا کے نزدیک ان نظریات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے اگر وہ عمل میں نہیں ڈھلتے، یا عمل ان نظریات کے برعکس ہوتا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ توحید کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان کا اس پہلو سے اظہار کرتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی وہ قبروں کے آگے جا کے سجدہ ریز بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نظریہ اور اس کا عمل جو ہے وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتا۔ جب مطابقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کس بیس پر فیصلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس نظریے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، یعنی اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ کیوں ایسا ان سے ہو سکا، یعنی وہ یہ اس طرح کی چیزوں میں کیوں مبتلا ہوئے، عمل کی غلطیوں میں یا عمل کی کوتاہیوں میں کیوں مبتلا ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ بیان کر دی ہے کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے۔ ان کو اگر معلوم ہوتا، فی الواقع معلوم ہوتا کہ یہ معاملہ ہو جانے والا ہے اور ان کے اس عمل کی پاداش میں ان کو جہنم میں لازماً بھیجا جائے گا، تو وہ پھر یقیناً وہ اس جگہ پر نہ کھڑے ہوتے، اور ہماری آیتوں کو انہوں نے بے دریغ جھٹلا دیا تھا، اور ادھر ان کی یعنی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک، ان کا پروردگار، جس ہستی نے ان کو تخلیق کیا ہے، جس کے ایک اذن پر ان کی زندگی ایک لمحے میں ختم ہو سکتی ہے، جس کے اذن ہی سے وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آگے بڑھاتے ہیں، ان کو جو کچھ ملتا ہے اسی کے سبب سے، اسی کے حکم سے، اسی کی اجازت سے ملتا ہے۔ تو یہ صورتحال اگر ہے اور اس کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، کوئی فرمان آتا ہے، کوئی بات آتی ہے، کوئی آیت آتی ہے، اس کا پیغمبر کوئی پیغام لے کے آتا ہے، تو وہ اس پر غور کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس کو ایک منٹ کے لیے رک کر اس کو سمجھنا، اس کو دیکھنا، اس کو بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ بے دریغ جھٹلا دیتے ہیں۔ اور ادھر ان کی ہر چیز ہم نے لکھ کر گن رکھی تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ وہ ادھر سے تو وہ معاملہ یہ کر رہے تھے، لیکن ہماری طرف کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو بے دریغ یہ کام کر رہے تھے، یعنی غور ہی نہیں کر رہے تھے، جبکہ ہماری طرف معاملہ یہ تھا کہ ہم نے ایک ایک چیز کو، ان کے ایک ایک خیال کو، ان کے ایک ایک عمل کو، ان کے ایک ایک حرکت کو ہم نے گن کر لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے،
تو اب چونکہ ہم نے گن کر رکھا ہوا ہے، وہ پورے کا پورا حساب اب ہمارے پاس بھی ہے اور تمہارے سامنے کیے دیتے ہیں، اس لیے اب چکھو کہ ہم تمہارے لیے عذاب ہی بڑھائیں گے۔ اب میں حاشیے کی طرف آتا ہوں، حواشی کی طرف آتا ہوں، اور ان حواشی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اوپر متن آ گیا اور اس کے بعد ترجمہ آ گیا، اور اس کے نیچے جو لائن کے نیچے لکھے ہوئے ہیں یہ حواشی ہیں۔ حواشی اصل میں حاشیے کی جمع ہوتی ہے، جس کو ہم انگریزی میں فٹ نوٹس کہتے ہیں، اور یہ اوپر والی جہاں وہ نوٹ لگا ہوا ہے، جو نمبر لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں اس حصے کی اسی بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کے پورا جو متن آپ نے اوپر جس کو پڑھ رہے ہیں، چونکہ وہ آپ سے آپ واضح ہوتا ہے، اس کو استاذ اس کی ایک ایک جز کی چونکہ وہ ترجمے میں خود واضح ہو جاتا ہے، تو اس کی اس طریقے سے اضافی تفصیل نہیں کرتے، بلکہ صرف اسی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے خیال میں کچھ جس کے سمجھانے کی ضرورت ہے یا پوری طرح عام لوگوں کو اس طریقے سے واضح نہیں ہوتی، تو اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک نوٹ ہے استاذ کا، اس کو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں لفظ احقاب استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کرنوں کے ہیں۔ یہ میں نے بریکٹ میں اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، کرنوں کہتے ہیں، مدت کو کرن کہتے ہیں، مدت کو صدی کو، تو یہ ایک جو بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے کرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی وضاحت خالدین فیہا ابدا کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ زبان کا قاعدہ ہے کہ مجمل کو مفصل کی روشنی میں سمجھتے ہیں، یہاں بھی ضروری ہے کہ اسے خالدین فیہا ابدا کی روشنی میں سمجھا جائے۔ پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ آیت میں یہ سرکشوں کا انجام بیان ہوا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن میں تصریح ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انہیں وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ تو یہ وضاحت کیوں کی گئی، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ اوپر جو جملہ آیا ہے اس میں لفظ احقاب استعمال ہوا ہے، اور احقاب کے معنی مدتوں کے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر جہنمیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جبکہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے کہ صدیوں رہیں گے، جس سے ایک تحدید کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایک محدود زمانہ ہوگا جس میں رہیں گے اور اس کے بعد جہنم کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ایک تصور پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت کی ہے۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوا یا خیال پیدا ہوا، تصور پیدا ہوا، اس کی وضاحت کی ہے استاذ گرامی نے، اور وضاحت کرتے ہوئے جو اصول بتایا ہے، ہر چیز کا، ہر زبان کا، ہر قاعدے کا، ہر کتاب کا ایک اصول ہوتا ہے، اور ہر قانون کی بھی جو کتاب ہوتی ہے اس کا بھی ایک اصول ہوتا ہے جو اسٹیبلش اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ مجمل کو مفصل کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یعنی مجمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو اجمالاً بیان ہوئی ہو، جو قدر مختصر طریقے سے بیان کی گئی ہو، تو اس بات کو کس کی روشنی میں سمجھا جائے گا؟ اپنے خیال کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اسی کتاب کے اندر جو تفصیل سے بات بیان کی گئی ہے، مفصل بات بیان کی گئی ہے، اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ تو جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں تو صرف احقاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر خالدین فیہا ابدا یعنی پوری وضاحت کر دی ہے۔ خالدین کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، فیہا کا مطلب ہے کہ اس کے اندر، اور ابدا کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی یہ اس پر مزید تاکید ہو گئی ہے کہ ابدی طور پر جب تک یہ موجود ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ابدی طور پر وہ اس کے اندر موجود رہیں گے۔ تو یہ اس مفصل نے اس مجمل کو واضح کر دیا، تو اس لیے اس کا معنی یہاں کرنوں یا صدیوں نہیں کرنا چاہیے، یعنی مفہوم لفظاً تو ایسا ہی کہا جائے گا، لیکن جو اس کا مفہوم لیا جائے گا اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کو انہوں نے واضح کر دیا ہے، اور پھر یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ آیت میں سرکشوں کا انجام بیان ہوا ہے، اور ان کے بارے میں قرآن میں تصریح ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کہ یہ بھی ایک اور اشکال کی وضاحت ہے۔ ایک اور کی اشکال کی وضاحت اس پہلو سے ہے کہ قرآن مجید سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو کچھ سزا دینے کے بعد
کچھ مدت کے لیے سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر ان کو اجر کی جگہ پر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، یعنی جتنے انہوں نے جرائم کیے ان کے حساب سے یہ متبادر ہوتی ہے، یہ مفہوم ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ خیال یہ پیدا ہوا کہ پھر یہ کیا ہوگا، تو یہاں پر جو معاملہ ہے کہیں کرنوں کا لفظ اس کے لیے ان کے لیے تو استعمال نہیں ہوا، تو اس کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ یہ اصل میں سرکشوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور سرکش وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی براہ راست نافرمانی کی ہے، ان کا تو ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو کچھ وقت کے لیے جہنم میں چھوڑا جائے اور اس کے بعد نکال لیا جائے۔ تو یہ توضیح تھی جس کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے، ورنہ آیات اور جملے آپ واضح تھے۔ آگے جو میں جن کو 41 اور 42 نمبر ہے، یہ اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن کو میں اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہیں تو وہ تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ چونکہ فنی نوعیت کی چیز ہے اور عام فہم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم اس نشست میں اس کو بیان کر دیں، تو اس لیے میں اس کو صرف مینشن کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تک کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، جی بھائی آپ پوچھیں پہلے۔ تھینک یو سر۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے یا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے سرکشی کی وہ اس میں مبتلا رہیں گے، تو آج کے دور میں جو لوگ جیسے نبی پر، آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، تو کیا وہ بھی سرکشی میں آئے گا؟ دیکھیے، یہ ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ زمانے میں لوگ جو کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں ایک فرق ہے، ان میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول کسی انسانوں کے گروہ کے سامنے آتا ہے تو وہ اصل میں بات کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہے اپنی شخصیت سے، اپنے وجود سے، یعنی مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کوئی اشکال، کوئی سوال، کوئی اعتراض ان کے کردار پر، ان کی صداقت پر، ان کے سچ بولنے پر، پوری ان کی جو قوم ہے اس میں ایک بچہ بھی اس سے اختلاف کی جگہ پر نہیں کھڑا ہوا تھا۔ اس طرح کی، یہ ہماری دنیا میں اس طرح کی کوئی شخصیت نہیں ہوتی کہ جس پر اس طرح کا اتفاق پایا جائے۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ ان کی اپنی شخصیت کا کردار تھا جو نبوت ملنے سے پہلے ان کے پاس جو شخصیت موجود تھی۔ تو اس شخصیت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، پھر جس سطح پر انہوں نے گفتگو کی، جس طریقے سے بات کو مؤثر طریقے سے بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جس طریقے سے ان کے ساتھ وابستہ ہوئیں، جس طریقے سے رسول اللہ نے چیلنج کیا اور پھر اس کے بعد ان کو غلبہ بھی حاصل ہوا، یہ ساری چیزیں عام انسانوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ خود نبیوں اور رسولوں کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ رسول اپنی شخصیت میں نبی سے اس پہلو سے مختلف ہوتا ہے کہ وہ شخصیت تو دونوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، الہام بھی دونوں کو ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخاطبین پر اس طریقے سے اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی سزا نافذ نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر۔ تو اب آ جائیے اس دنیا کی طرف۔ اس دنیا کے اندر جو اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان تو اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے اس دنیا کے اندر انسان موجود تھے، انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی ماننے والے موجود ہیں، آج کے زمانے میں بھی، پرانے زمانے میں بھی ماننے والے موجود تھے، آج بھی بدترین سرکش ہیں، اس زمانے میں بھی بدترین سرکش تھے۔ تو انسانوں کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے اللہ کے رسول کی بعثت کے حوالے سے۔ تو اب اللہ کا رسول چونکہ موجود نہیں ہے، اس لیے اتمام حجت ہوگا نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے۔ البتہ خدا جانتا ہے، پروردگار جانتا ہے کہ فلاں انسان جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے سے، اپنے براہ راست طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا، جو اس کو فہم دیا، جو اس کے ارد گرد میں ماحول پیدا کیا، اس سے اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اتمام حجت ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا۔
یہ میں یا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، جبکہ رسول کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کے بعد اسی دنیا کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو ہم چونکہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ یہ اسی طرح کا سرکش ہے جس طرح کا سرکش اللہ کے رسول کا سرکش تھا۔ ممکن ہے کہ یہ اس سے بھی بدتر ہو کوئی، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کوئی بدتر شخص ہو، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے، ایک خیال کر سکتے ہیں کہ یہ سرکش لوگ ہیں، لیکن جب یہ تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت میں۔ اصل میں انہی لوگوں کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کا فیصلہ تو پہلے سے ہو چکا ہوا ہے، انہی لوگوں کا فیصلہ ہوگا، اور جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ جائیں انہی کے ساتھ، انہی سرکشوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ ایک اصل میں رسول کا فرق ہے، انسانوں کا فرق نہیں ہے، اور سرکش یہاں بھی اسی طریقے سے موجود ہیں، لیکن ان کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ میں سمجھا سکا یا واضح کر سکا بات کو؟ جی اور صاحب کا کوئی اور سوال بھی تھا شاید؟ سر یہ اوپر آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ، تو سر جن کا عمل ان آیات کے مطابق نہیں ہوگا تو کیا وہ آیتوں کو جھٹلانے والے کہلائیں گے؟ یہاں ایک تو ان کے عمل کے مطابق ان کا بدلہ جو دیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی ایک تو انسان کو وہ ساری باتیں بتا دی ہوئی ہیں کہ جو عمل کی باتیں ہیں کیسے بتائی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ باتیں بتا کر بھیجا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں عمل کی جو آپ نے کرنی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ دیانتداری کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ بددیانتی، جھوٹ، دھوکہ دہی، اس طرح کے معاملات نہیں کرنے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کو بے موت مارنا نہیں ہے، کسی کا مال نہیں چرانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ بتائی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں آپ کو دے کر بھیجا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے ہاں قرآن مجید نہیں بھی آتا، جن کے ہاں مذہب اس طریقے سے کھڑا نہیں بھی ہوتا، وہ بھی ان چیزوں کو پوری طرح تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور خود جو یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ بات تو یہی ٹھیک ہے، لیکن فلاں وجہ سے وہ اس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اہتمام کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے انہی باتوں کو مزید کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس میں شریعت کے کچھ اجزاء بھی آ گئے ہیں کہ مثلا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم پروردگار جس نے ہمارے اوپر اتنا رحم کیا، فضل کیا، اس کے اعتراف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم کیسے کریں عبادت؟ سجدہ کریں، رکوع کریں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، کیا طریقہ اختیار کریں عبادت کا؟ تو یہ پیغمبر بتا دیتے ہیں اس طریقے کو کہ وہ، اور اس میں مختلف شریعتوں میں کچھ نہ کچھ اس میں فرق بھی ہو جاتا ہے، تو یہ پیغمبروں کی طرف سے ایک طریقے سے یہ ساری چیز جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور کسی حکم کو بجا لانے کے لیے کیا کام کریں۔ تو اس طرح شریعت کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیغمبر بتا دیتے ہیں، اور وہ بھی پوری کی پوری طرح ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، اگر نہیں بھی ہوتی تو ان کو دریافت کیا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تکوینی طور پر ہی کہنا چاہیے کہ انسانوں کے اندر سے اہل علم پیدا کر دیتا ہے، اہل علم پیدا کرتا ہے کہ جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، جو ہدایت کے حوالے سے اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اس کے لیے اس کے ارد گرد میں انتظام کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ استاد ہوتا ہے، کبھی وہ باپ ہوتا ہے، کبھی وہ والدین ہوتے ہیں، کبھی وہ اس کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ارد گرد وہ سارا انتظام کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سا عمل ٹھیک ہے اور کون سا عمل غلط ہے۔ اس کا خارج بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، اور اس کا داخل بھی اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا حساب ہوتا ہے۔ اس حساب میں اگر اس کو کوئی گنجائش بنتی ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو گنجائش دیں گے، اور اگر گنجائش نہیں بنتی تو اس کے لحاظ سے اس کو اس کا جو جزا ہے یا سزا ہے وہ اس کو ملے گی۔
جی، یہ جس طرف آپ نے بات کہی تھی میں نے اسی طرف بات کی ہے، یہ کہیں مختلف بات کر دی ہے. جی ہاں سر، کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائق اترابا وقاسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سنیں اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام. وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے. یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا، اس کی عنایت بالکل ان کے عمل کے حساب سے. اب الفاظ دیکھ لیجئے اور مانوس الفاظ اور مشکل الفاظ دیکھ لیجئے. متقین، اس میں تقوی کے لفظ سے آپ واقف ہیں. متقی کے لفظ کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لغو یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بیہودہ، بیکار، فضول بات کے لیے ہم کہتے ہیں کیا لغو بات کی ہے آپ نے. کذاب، تکذیب سے جھوٹ کے مفہوم میں یہ کذب کا لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں. جزا ابھی ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے. عطا کہ اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے، اس طرح یا فلاں نعمت عطا فرمائی ہے، تو عطا کا لفظ جو ہے وہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. حساب یہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. فیروز مندی کہتے ہیں خوش نصیبی کو. تو اسی طرح ہم سن کہتے ہیں، سن کہتے ہیں یعنی جو عمر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ہم سن، ہم عمر، ساتھی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بہتان یہ ہماری زبان میں الزام کے مفہوم میں یا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جائے جو اصل میں جس کا وہ متحمل نہ ہو یا جس کا وہ حامل نہ ہو، ایک ایسی بات کسی کے بارے میں کہنا، اس کو الزام یا بہتان کہا جاتا ہے جو اصل میں ثابت نہیں ہوتا. اسی لیے جب کوئی جرم کسی کے اوپر ثابت نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں ملزم، یعنی جس پر الزام لگا ہے، ابھی الزام ثابت نہیں ہوا. اور جب وہ اس پر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں مجرم، یعنی اس پر جرم اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس کا ترجمہ اور مفہوم ہم دیکھتے ہیں. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ. اب یہ مقابل میں یعنی پہلے جو سرکش لوگ ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے. اب جو ان کے مقابل میں وہ لوگ ہیں، اب یہ دیکھیے کہ دو لفظوں میں فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طرف کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی سرکش ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں. تو دوسرا ہے خدا سے ڈرنے والے، یعنی خدا سے نہ ڈرنے والے اور خدا سے ڈرنے والے. خدا سے ڈرنے والوں کے لیے البتہ اس دن بڑی فیروز مندی ہے، رہنے کے لیے باغ اور کھانے کے لیے انگور. یہ بریکٹ دیکھیے، یہ اصل میں جملہ اگر لفظاً دیکھا جائے تو ایسے ہوگا باغ اور انگور. تو باغ اور انگور میں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ باغ جو ہے وہ اتنی خوبصورت باغ جیسی جگہیں اصل میں رہنے کے لیے ہیں یا انجوائے کرنے کے لیے ہیں. اور کھانے کے لیے کیا چیز ہے؟ ان کے لیے تو کھولتا پانی اور بہتی پیپ ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ یہ انگور ہیں ان کے لیے کھانے کے لیے. جو ظاہر ہے کہ وہاں عرب کے تناظر میں ہر زمانے میں انگور ایک بہت بہترین پھل ہے، لیکن عرب کے تناظر میں یہ ایک بہت ہی زبردست پھل تصور کیا جاتا تھا اور اس سے لوگ بہت اس کو پسند کرتے تھے. اور دل بہلانے کے لیے، اور تیسری جو چیز یہاں بیان کی ہے، اٹھتی جوانیوں والی ہم سنیں. اور دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہم سنیں اور ان کی صحبت میں. اب یہ دیکھیے بریکٹ جو کھولے جا رہے ہیں، اس سے آپ کو واضح ہوگا کہ بریکٹ ایسا نہیں ہوتا، یعنی بریکٹ کے اندر جو جملے لکھے ہوئے ہیں یہ اصل متن کا لفظاً حصہ نہیں ہے، لیکن آپ ان کو دیکھ کے اندازہ کر لیں گے کہ یہ اصل میں اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہیں، یہ ان کے اندر آپ سے آپ موجود ہیں. عربی زبان کے اندر اس طرح کے الفاظ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
عربی زبان یا جو بڑی ادبی اسلوب ہوتا ہے تو اس میں اس کو اتنی ڈیٹیل سے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے تو اس لیے جو اچھے مترجمین ہیں وہ بات کو سمجھانے کے لیے ان محذوفات کو یا ان انڈرسٹوڈ چیزوں کو وہ بریکٹس کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہمسنیں اور ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات اور کوئی بہتان نہ سنیں گے، یہ تیرے پروردگار۔ یہ دیکھیے کہ ساتھ ہی واضح کر دیا، یعنی اٹھتی جوانیوں والی ہمسنے کی بات آ گئی اور اس کے ساتھ ان کی صحبت میں پینے کے لیے چھلکتے جام آ گئے، لیکن خیال کسی اور طرف جانے لگا انسان کا تو واضح کر دیا کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی اور کوئی بہتان نہ سنیں گے، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا اس عنایت کا بالکل ان کے عمل کے حساب سے۔ یعنی پہلے ان کے عمل کے حساب سے ان کو وہ سزا دی گئی ہے اور یہاں بھی اصل میں ان کے عمل کے حساب سے ہی ہوگا، یعنی جن کا عمل جتنا بہتر ہوگا ان کا انعام بھی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہاں جو نوٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے، ہمسنی کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ استاذ امام کے الفاظ میں، استاذ امام امین حسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ آپس کی بے تکلفی، دلچسپی اور ہم ترہی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرح کا ہونا، ترہی طرح سے ہے، اور ہم ترہی یعنی ایک جیسا ہونا، ایک دوسرے کی طرح کا ہونا، وہ ہم مذاقی ایک دوسرے جیسا ذوق اور رجحان ہونا۔ مذاق کا لفظ ایک تو اس مذاق میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم عام استعمال کرتے ہیں، لیکن مذاق ذوق کو بھی کہتے ہیں، جو انسان کی جو اس کی شخصیت کے مزاج کی جو اعلیٰ صفات ہوتی ہیں، جس کے لیے ہم یعنی اس انسان کا بڑا اچھا ذوق ہے، اس کا پہننے کا بڑا اچھا ذوق ہے، اس کے لیے ہم اس کا کھانے کا بڑا اچھا ذوق ہے، اس کے لیے ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے پہننے کا بڑا اچھا مذاق ہے، اس کے کھانے کا بہت اچھا مذاق ہے۔ یہ دونوں بالکل ٹھیک اسالیب ہوں گے کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ یہاں میں نے جو انہوں نے جس نوٹ کا حوالہ دیا ہے مولانا اصلاحی کے، وہ نوٹ بھی میں نے لکھ دیا ہے، وہ واضح کرتے ہیں کہ وقوائبہ اترابہ یہ حوروں کا ذکر ہے۔ ان کی تعریف میں فرمایا ہے کہ یہ اٹھتی ہوئی جوانیوں والی اور باہم دیگر بالکل ہم سن ہوں گی۔ ہم سنی آپس کی بے تکلفی، دلچسپی اور ہم ترہی، ہم مذاقی کے لیے ضروری چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم خود بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو ہم جھولی ہوتے ہیں، یعنی جو ایک ہی جگہ پر پلے بڑے ایک ہی عمر کے بچے ہوتے ہیں یا اس سے بڑے نوجوان ہوتے ہیں یا اس سے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر عمر میں ہم سن ہونا ایک رفاقت کو زیادہ قربت اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس میں چونکہ مزاج، طبیعتیں، ساری چیزیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اطراف میں، تو اس لیے انسان اپنے ہم جھولیوں میں، ہم سنوں میں، اپنے ہم عمر لوگوں میں رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ انجوائے کرتا ہے، زیادہ تفریح محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کا یہ پہلو جو ہے وہ انسان کی اس نفسیات کو جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے اس پہلو کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سوال نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے ہیں۔ جی بس 20 منٹ ہیں جی ہمارے پاس۔ جی یا ایک دو سوال میں زبردستی یا میں توضیح کر سکتا تھا ان کی، لیکن میں نے ٹائم دیکھتے ہوئے ہی اس کو وہ کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے اندر، پتہ نہیں آپ کو نظر آتی ہے کہ نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار خدائے رحمان کی طرف سے کسی کو یارہ نہیں
کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے، کسی کو یارا نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار خدائے رحمان کی طرف سے کسی کو یارا نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ یہ میں نے بار بار سٹریس سے اس لیے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ بہت ہمیشہ تصرف کرتے ہیں، جس کو اللہ پر جھوٹ ماننا کہتے ہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اپنی جانب سے، اپنے خیال سے، اپنے تصور سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کی جانب منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بات ہے یا نہیں، اور اس کو اللہ سے منسوب کر کے اپنی کسی دکانداری کو چمکانے کے لیے، اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، خواہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، خواہ وہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو یہ یارہ نہیں ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس دن جب فرشتے اور جبریل امین سب اس کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس دن جب وہی بولیں گے جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں گے۔ سماوات، اس سے آپ واقف ہیں، سما کی جمع ہے، بینہ درمیان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بین ہم نے یہ کیا ہے، اس کے درمیان ہم نے یہ کیا ہے، اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ روح کے لفظ، اس سے ہم واقف ہیں، لیکن روح کا لفظ یہاں جہاں جس معنوں میں ہم روح کا لفظ بولتے ہیں، یعنی اللہ کی پھونک کے معنوں میں، اس معنوں میں یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت جبریل امین کے لیے بھی یہ لفظ روح کا استعمال ہوا ہے، تو یہاں جبریل امین مراد ہیں۔ ثواب، اس سے آپ واقف ہیں، یعنی جو عذاب کے مقابل میں جو ہے، لیکن اس کو یہ وہ ثواب نہیں، وہ سے ہے، یہ وہ ثواب ہے جو ہم صحیح بات کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا قول صائب ہے، یہ صحیح بات کہہ رہا ہے، وہ سواد سے ہوتا ہے۔ یارہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی، کسی کو طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور میں کوئی بات کرے، الا یہ کہ اللہ خود اس کو اجازت دیں۔ صف بستہ کھڑے ہونا یعنی صف باندھ کر کھڑے ہونا، قطار، صف اصل میں کہتے ہیں قطار باندھ کر کھڑے ہونا، اس کو کہتے ہیں صف بستہ کھڑے ہونا۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ جی ابھی ایک حصہ اور ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ دن شدنی ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ یہ دن شدنی ہے یعنی یہ دن واقع ہو کر رہنے والا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہونی۔ یہ دن ہونی ہے، یہ دن شدنی ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی اپنے عمل کے تمام مظاہر کو وہ دیکھ لے گا۔ اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یہ اختتام ہوا ہے سورہ کا، اور منکر پکارے گا، یعنی جس نے انکار کیا ہے، جو کافر ہے وہ پکارے گا۔ کیا پکارے گا؟ اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میری کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، میں اسی طرح مٹی ہوتا جس طرح دنیا میں مٹی موجود ہے، میری تخلیق ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس جگہ پر وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ اے کاش میں تراب ہوتا، میں مٹی ہوتا۔ تو اس کا جو مفہوم ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کے پروردگار خدائے رحمان کی طرف سے کسی کو یارہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی بات کرے۔ اس دن جب فرشتے اور جبریل امین سب اس کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، اس دن جب وہی بولیں گے، یعنی یہ آپ اس دن کا منظر دیکھیے کہ فرشتے اور جبریل امین
سب اس کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے، جب فرشتے کھڑے ہوں گے، جبریل امین کھڑے ہوں گے، تو بڑی بڑی جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے حضور میں صف بستہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اس کے دربار میں۔ اور جبریل امین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست دیکھا ہے، یعنی ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اور ان کی جو اصل صورت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ ایسی تھی کہ گویا کہ زمین سے لے کر آسمان تک تا حد نگاہ ان کا وجود جو ہے، ان کا جسم جو ہے وہ اس تک پھیلا ہوا تھا۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ کہ وہ ہستی وہ ہے جس میں اب موجودہ زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سائنس کتنی ترقی کر کے خلا کے اسی ہماری موجودہ کائنات کے، بلکہ ہمارے سورج تو بہت دور کی چیز ہے، اس خلا کے ایک محدود حصے تک ہی پہنچ سکی ہے، لیکن بڑے راکٹ اور اس طرح کی چیزیں بنا کے۔ لیکن جبریل امین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ زمین سے پر عرش تک کا سفر کرتے ہیں، یعنی کائنات سے بہت باہر جا کر 7 آسمانوں میں سے گزر کر اس کائنات جیسی کئی کائناتوں میں سے گزر کر وہ پروردگار کے حضور میں جاتے ہیں۔ اور یہ سفر جو ہے یہ پلک جھپکتے میں ہوتا ہے، یعنی بہت محدود ٹائم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ قوت ہے جبریل امین کی، اور وہ ہیں جو لے کے آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے، جو وہی لے کے آتے ہیں اور ان پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اس وہی کو کوئی دبوچ نہیں سکتا، اس پر کوئی طاقت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس۔ تو وہ ہستی جو ہے، یعنی یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال کیا ہوگی کہ حضرت جبریل امین اور باقی تمام فرشتے جو مختلف امور پر مامور ہیں، وہ فرشتے اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح پیغمبر بھی کھڑے ہوں گے، سب بڑی ہستیاں کھڑی ہوں گی۔ اس دن صورتحال یہ ہوگی، معاملہ یہ ہوگا کہ وہی بولیں گے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی بولنے کی، وہی بولیں گے جن کو اللہ اجازت دے گا۔ اور یہ دن شدنی ہے، یعنی یہ دن واقع ہو کر رہنے والا ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں اس عذاب سے آگاہ کر دیا ہے جو قریب آ لگا ہے۔ اس دن جب آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور منکر پکارے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہاں اب حواشی دیکھ لیتے ہیں۔ جنہیں رحمان اجازت دے اور وہ صحیح بات کہیں، یہ 44 نمبر ہے۔ یہ ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے جو اس خبط میں مبتلا تھے۔ خبط کہتے ہیں، یہ ہم عام استعمال کرتے ہیں، مغالطے میں، خام خیالی میں، غلط فہمی میں، جو اس خبط میں مبتلا تھے کہ ان کے دیوی دیوتا جو چاہیں گے ناز و تدلل سے منوا لیں گے، یعنی ناز نخرے کے ساتھ وہ ساری بات، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، یہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں تو اپنی خاص ناز سے، اپنے خاص ادا سے وہ کہیں گے کہ یہ تو لوگ ہمیں ہماری پرستش کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے پیارے ہیں۔ یا اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی تصور ہے، پیغمبروں کے بارے میں بھی بعض اوقات لوگوں کا یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو نظر نیاز دیتے ہیں، ان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب اس طرح کا موقع اول تو شاید آئے گا ہی نہیں، اور اگر آئے گا بھی تو یہ ہمیں اس موقع پر بچا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کی بنیاد پر یہ سفارش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پار لنگا دیں گے، جس کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں واضح ہو گئی یہ بات کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی ہوگی اگر کوئی بولے گا، ورنہ کسی کو بولنے کی اس دن ہمت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا ہے کہ اس کے اچھا میں یہ اس کو دیکھ رہا تھا، اہل عرب، یہ اسی بات کی وضاحت کی ہے، اہل عرب بالخصوص فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر پوجتے، اور ان کے بارے میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، یعنی یہ کہ وہ ان کو بچا لیں گے۔ فرمایا ہے کہ یہ محض طمع خام ہے، طمع خام یعنی فضول لالچ ہے، بیکار کی لالچ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ محض طمع خام ہے۔ وہاں کسی کے لیے کوئی بات کہنے کا یارہ نہ ہوگا، یعنی کسی کو کوئی مجال نہیں ہوگی، کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، الا یہ صرف وہی بات کر سکیں گے جنہیں خدائے رحمان اجازت دیں گے۔ اور یہی وہ موقع ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، یہ بھی روایتوں میں بھی موجود ہے یہ بات، کہ آپ کیا فرماتے ہیں،
تو اللہ ہی کے اذن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ بولیں گے اور پھر وہی بات کہیں گے جو حق بات ہوگی، اور اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں گے جو ناانصافی پر یا زیادتی پر مبنی ہوگی۔ یعنی جو اپنی خیر چاہتا ہے اس کے لیے صحیح راستہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ اس سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے، یہ 45 نمبر ہے، ٹھکانہ بنانے کے مفہوم کا بیان کیا ہے۔ یہ ایک اہم پیرا ہے، اس کو ہم غور سے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ نکلتی ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اس دن سے آگاہ کر دیا جائے، یعنی بتا دیا جائے کہ یہ دن ہو کے رہنا ہے، یہ دن شدنی ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف بھی اتار دیا جائے، یعنی اس دن کا کیا خوف ہے اس کو اتار دیا جائے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بتانا ذمہ داری ہے۔ خوف انسان کو خود اپنے احساس سے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ نکلی کہ اس دن پناہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بنے گا، یعنی پناہ کوئی اور نہیں ہوگا اللہ کے سوا، کسی اور کی پناہ اس دن کسی کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی۔ تیسری بات مولانا اصلاحی کہتے ہیں کہ یہ بیان ہوئی ہے، تیسری بات یہ نکلتی ہے کہ اللہ کو پناہ بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ پناہ بنانے کا طریقہ ہے کہ اس دنیا میں اس کی بتائی ہوئی راہ اختیار کی جائے، جس نے یہاں اس کی راہ اختیار نہیں کی وہ آخرت میں اس کی پناہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو یہ ایک طریقے سے خلاصہ ہو گیا پوری بات کا جو اس میں اس آخری حصے میں بیان کی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ٹائم چونکہ تھوڑا سا محدود ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو مکمل کر کے ہم خلاصے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ذرا جلدی بتائیے گا تاکہ اس کے بعد ہم خلاصے کی طرف بھی چلے جائیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فوج در فوج چلے جائیں گے۔ جی میں اب اس طریقہ یہ کرتا ہوں کہ سیدھا آ جاتا ہوں آپ کے اس کے اوپر تاکہ آپ فوکس کر لیں، سوال سنیں اور اس کے بعد جواب پر فوکس کر لیں۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو بالکل ٹھیک جواب دیا، لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ فوج در فوج چلے آئیں گے۔ دوسرا سوال ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور پہاڑوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ بتائیے گا۔ دروازے آپ سامنے آپ کے اسکرین ہے، اسکرین دیکھ کے ہی بتائیں تاکہ ایک طرح سے سامنے آ جائے بات۔ آسمان میں دروازے بن جائیں گے اور پہاڑ جو ہیں وہ سراب بن جائیں گے، یہ ابھی ہم نے پڑھا۔ جہنم میں پینے کے لیے کیا ہوگا؟ دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، گرم پانی اور بہتی پیپ۔ لوگوں کو جہنم کس چیز کے بدلے میں ملے گی؟ ان کے عمل کے بدلے میں۔ بالکل صحیح۔ لوگ کون سے دو کام کرتے تھے کہ جن کے نتیجے میں انہیں جہنم ملے گی؟ ایک کام یہ کرتے تھے کہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، دوسرا جب حساب کی توقع نہیں ہوگی تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گی، دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اللہ کی آیتوں کو بے دریغ جھٹلاتے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو کون سی چار چیزیں ملیں گی؟ بولیے گا۔ رہنے کے لیے باغ، کھانے کے لیے انگور، دل بہلانے کے لیے اٹھتی جوانیوں والی ہنسیں، پینے کے لیے چھلکتے جام۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ فرشتے اور جبریل اس دن کس طرح کھڑے ہوں گے؟ صف باندھے ہوئے۔ مشرکین فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے؟ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ اس دن کون بول سکے گا؟ وہی بول سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے گا، اجازت دے گا۔ منکر اس دن کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب آگے اس کے خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خاتمے کا وہ حصہ ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا چیز ہے۔ تو بہت مختصر طور پر 2-3 منٹ ہیں غالباً،
بہت ہی اختصار کے ساتھ میں اسی خلاصے سے جو باتیں ہمارے لیے اخذ ہوتی ہیں ان کو میں بیان کر دیتا ہوں، اور اس پر غور کیجئے تاکہ ہم جب اس کلاس سے یا اس نشست سے اٹھیں تو وہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں پوری طرح ملحوظ رہیں، وہ خلاصہ بھی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اور یہ چیزیں بھی۔ ایک یہ کہ سور پھونکے جانے کے منظر کو اپنے تصورات کا حصہ بنانا چاہیے، یعنی یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں جب ہم کسی چیز کو، کسی اچھی بات کو، کسی نعمت کو، یا کسی خوش منظر کو، اچھے منظر کو، اور اسی طرح کسی برے منظر کو ہم اپنی اس کا تصور کا حصہ بناتے ہیں تو ہماری اس کے ساتھ وابستگی، تعلق یا پیدا ہوتا ہے یا بودھ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم کسی خوبصورت جگہ پر جانے کا پلان کر رہے ہیں اور ہم وہاں اس سے پہلے نہیں گئے ہوئے، تو ہم اس کا تصور کریں گے جانے سے پہلے، ہمارا 1 مہینے بعد جانے کا وہاں پلان ہے، تو وہ تصور ہماری اس کے ساتھ تعلق کو، اس خیال کو کہ وہاں جھیل ہوں گی، وہاں باغات ہوں گے، وہاں پھل ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کو ہمارے اس تصور کو رچ کریں گی اور اس کے ساتھ وابستگی پیدا کریں گی، اس خواہش کو زیادہ سٹرونگ کریں گی۔ اور اسی طرح ہم ایک ایسی جگہ کا تصور کریں کہ جہاں ہم نہیں جانا چاہتے، مثلا ریگستان ہے، مثلا گرم جگہ ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں مثال کے طور پر لاوا نکل رہا ہے، تو اس کا تصور کریں۔ تو دونوں چیزوں کا، یعنی جہنم کے بارے میں یا جنت کے بارے میں، یا اسی طرح جو سور پھونکے جانے کا منظر ہے اس منظر کے حوالے سے، یا اسی طرح عدالت لگنے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی جو عدالت لگ رہی ہے اس کے حوالے سے جو مختلف مناظر ہمیں جا بجا نظر آتے ہیں اور یہاں بھی بیان ہوئے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں تصور کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے، پہلی 3 باتیں میں نے کور کر دی ہیں اسی جملے کے اندر۔ اگلی بات یہ ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی 2 بڑی غلطیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ 2 بڑی غلطیاں ہیں، جب وہ کرتے ہیں تو وہ جہنم ان کا ٹھکانہ بنتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ حساب کی توقع نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی کہ ہمارا حساب ہوگا۔ اگر ان کو اس کی توقع ہو کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ ٹھٹکیں گے، وہ غور کریں گے، ان کے اندر تردد پیدا ہوگا، وہ ساری چیزیں اور وہ منظر بھی اگر ان کے سامنے ہوگا تو پھر وہ ان کے لیے اس کام کی طرف بڑھتے ہوئے رکنے کے 1000 اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ جب کوئی ان کو سمجھائے گا تو ان کا اپنا وجود بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوگا۔ دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آیتیں آتی ہیں، جو اس کے پیغمبر لے کے آتے ہیں، اور آیتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں، اور آیتیں وہ ہوتی ہیں جو انفس میں اور آفاق میں، یعنی ہمارے اندرونی وجود کے اندر اور ہمارے بیرونی جو کائنات ہے اس کے اندر بکھری پڑی ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ اجرام فلکی، یہ صبح، یہ شام، یہ ہر چیز، یہ ہمیں خوراک کا ملنا، یہ آکسیجن، یہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اللہ کی آیتوں کے طور پر قبول نہیں کرتے اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک نہیں جوڑتے تو اصل میں ہم ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ آیتیں بھی ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ تو قیامت کے 5ویں بات یہ ہے کہ قیامت کے ان حقائق کو ذہن نشین رکھیں۔ کون سے حقائق؟ ایک حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں یا پیغمبروں یا اولیاء کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں کسی کو بولنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار بیان کیا ہے۔ یہاں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اصل میں اسی لیے ہمیں طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، حاصل کرنا ہے، دعا کرنی ہے، درخواست پیش کرنی ہے یا پناہ مانگنی ہے تو صرف اور صرف اپنے پروردگار کی مانگنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، اس لیے سفارش کی اگر بات کرنی ہے، استدعا کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، معافی مانگنی ہے تو صرف اور صرف اپنے پروردگار سے مانگنی چاہیے۔ وہ سب سے بڑھ کر آپ کے قریب ہے اور آپ کی توبہ کو، آپ کی ہر بات کو دل سے جب آپ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ قبول کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یعنی جس حقیقت کو قیامت کے حوالے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وہاں نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ پیغمبر یا فرشتوں کو بولنے کی اجازت ہوگی، اور یہ بات ہے کہ صورتحال کیا ہوگی؟ صورتحال یہ ہوگی کہ منکر
اس جگہ پر کھڑا ہوگا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میری تخلیق ہوتی ہی نہ، میں اسی طرح مٹی ہوتا جس طرح دنیا کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ مٹی کی صورت میں موجود ہیں، پتھر ہیں، اجرام ہیں اور باقی چیزیں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن سے اس وقت سوال نہیں پوچھا جا رہا، تو مجھے اس وقت سوال پوچھنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے تو جس کا میں جواب نہیں دے سکتا، تو کاش میں مٹی ہوتا۔ اور آخری اس میں جو میں اختتام کروں گا وہ اس پر کروں گا کہ سورہ کے اصل پیغام کو دل و دماغ کا حصہ بنا لیں۔ اصل پیغام کیا ہے کہ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ یہ دن یقینی ہے، یہ دن شدنی ہے، یہ دن ہونی ہے، یہ دن ہو کر رہنا ہے، اس لیے اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ نے اپنے پروردگار کی طرف ٹھکانہ بنانا ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنے پروردگار کے احکام سے بے پرواہی اختیار کرنی ہے۔ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اگر آپ بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نہیں ٹھکانہ بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔